و میتین ہجریہ، اور یہ عربی زبان کا ایک بڑا ادیب ہے۔ یہ عربی زبان کا بڑا ادیب جس کا نام ہے ابو عثمان عمرو بن بحر جاہز، 255 میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ یبتکر لنفسہ اسلوبا قشیبا، یہ اپنا خاص اپنا نیا اسلوب ایجاد کرتا ہے۔ ابتکار کے معنی ایجاد کرنا۔ یبتکر لنفسہ، یہ ایجاد کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، ایجاد کرتا ہے اپنی ذات کے لیے اسلوباً قشیباً، ایک نیا اسلوب، اسلوباً قشیباً، نیا اسلوب ایجاد کرتا ہے اپنی ذات کے لیے ایک نیا اسلوب۔ مرکباً من الطابع العلمی الجادی، جو مرکب ہے یعنی ملا ہوا ہے سنجیدہ۔ قشیباً کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نئے کے معنی میں نیا، جی جو اپنی ذات کے لیے ایجاد کرتا ہے ایک نیا اسلوب، مرکباً، جس کے مرکباً کے معنی ملا ہونا، من الطابع العلمی الجاد، جو سنجیدہ علمی اثر سے ملا ہوا ہے، سنجیدہ علمی اثر، سنجیدہ علمی چھاپ، سنجیدہ علمی چھاپ، والطابع الادبی الرصین، اور باوقار ادبی اثر، آواز نہیں واپس، باوقار ادبی اثر کا آمیزہ ہے یا اس سے ملا ہوا ہے، اس سے مرکب ہے۔ دونوں باتیں ہیں، سنجیدہ علمی اثر اور باوقار ادبی اثر، ایسا نیا اسلوب جو ملا ہوا ہے یا مرکب ہے سنجیدہ علمی اثر سے اور باوقار ادبی اثر سے، سنجیدہ علمی اثر اور باوقار علمی اثر سے، مال اجادتی فی التصرف فی مناحی الکلام۔ اجادہ معنی ہوتے ہیں بہتری، عمدگی، اچھائی، بہتری، عمدگی اور اچھائی، اجادہ کا معنی۔ فی التصرف فی مناحی الکلام، کلام کے مختلف گوشوں پر پوری قدرت کے ساتھ، پوری قدرت کے ساتھ، کلام کے مختلف گوشوں پر پوری قدرت کے ساتھ، مال اجادتی فی التصرف فی مناحی الکلام، اجادہ فی تصرف، پوری قدرت، پوری مہارت، کلام کے مختلف گوشوں یا کلام کے متعدد گوشوں پر پوری قدرت کے ساتھ، مال اجادت فی التصرف فی مناحی الکلام، کلام کے مختلف پہلوؤں اور مختلف گوشوں پر پوری قدرت کے ساتھ، والتنویع بحروف الجر خاصتا، اور حروف جر سے بات نکالنے، حروف جر سے تنوع پیدا کرنے، تنویع سے مراد تنوع پیدا کرنا، حروف جر سے تنوع پیدا کرنے کے ساتھ، نوع ینوع تنویع، تنوع پیدا کرنا، تعدد کی طرف منتقل ہونا، حروف جر سے تنوع پیدا کرنے کے ساتھ، یعنی حروف جر کا استعمال کر کے معنی میں تنوع پیدا کرتا ہے اور نئے نئے معنی لے آتا ہے۔ هذا ادیب، جس کا نام ہے ابو عثمان عمرو بن بحر جاہز، جس کی وفات ہوئی ہے 255 میں، یہ اپنی ذات کے لیے ایجاد کرتا ہے ایک نیا اسلوب جو ہے سنجیدہ علمی اثر سے، سنجیدہ علمی اثر اور باوقار ادبی اثر سے، کلام کے مختلف گوشوں میں پوری قدرت کے ساتھ اور حروف جر کے ذریعے تنوع پیدا کرنے کے ساتھ، کلام کے مختلف گوشوں میں پوری قدرت، پوری مہارت اور پوری قدرت۔ تو تصرف معنی ہوتے ہیں ہیر پھیر کرنا، قدرت، اور اجادہ معنی تو پوری عمدگی کے ساتھ،
تو عمدگی کے ساتھ پھیر پھیر کرنا پوری قدرت، کلام کے مختلف گوشوں میں مختلف پہلوؤں میں پوری قدرت کے ساتھ اور حروف جر کے ذریعے سے تنوع پیدا کرنے کے ساتھ. وهذا ادیب العربیۃ ابن قتیبہ الدنوری المتوفى سنة 65 و200 من الہجریہ، اور یہ عربی زبان کا ادیب ہے ابن قتیبہ الدنوری جس کی وفات ہوئی 265 میں. یکتب فی اسلوب، یہ ایسے اسلوب میں لکھتا ہے تغلب علیہ المسحۃ الادبیۃ الجمیلہ، جس پر خوبصورت ادبی اثر ہے، خوبصورت ادبی اثر ہے، ادبی ہے غالب ہے، خوبصورت ادبی اثر غالب ہے علی المسحۃ العلمیۃ التاریخیہ، تاریخی علمی چھاپ پر. تابع ہو یا مسحہ ہو یہ سب ایک ہی معنی میں آتے ہیں، چھاپ ہے، علامت ہے، اثر ہے. تغلب علیہ کہ اس پر چھاپ یا اثر کا غلبہ ہے جو ادبی ہے اور خوبصورت ہے، المسحۃ العلمیۃ التاریخیہ، تاریخی علمی اثر پر. وہذا ابو الفرج الاصفہانی، اور یہ ابو فرج اصفہانی ہے، را کے فتح کے ساتھ. ابو الفرج، فرج کے معنی ہوتے ہیں کشادگی کے، فرج کے معنی ہوتے ہیں کشائش کے، تو اور فرج کے معنی ہوتے ہیں شرمگاہ کے، اس وجہ سے ابو الفرج پڑھا جائے گا. وہذا ابو الفرج اصفہانی، اور یہ ابو الفرج اصفہانی ہے جس کی وفات 356 میں ہوئی ہے. فی کتابی الاغانی، فی کتاب اغانی میں. یکتب باسلوب سائغ، یہ لکھتا ہے ایک رواں اسلوب میں، رواں نہیں، سائغ کے بناتے ہیں خوبصورت اسلوب، خوشگوار، ایسا اسلوب جو بہت خوشگوار ہے. یکتب باسلوب، لکھتا ہے ایسے اسلوب میں جو خوشگوار ہے اور رواں ہے. سلیس رواں ہے، کلمہ اس سلسال، جیسے شیریں پانی، جیسے شیریں پانی، شیریں اور رواں پانی. یہ ابو الفرج اصفہانی ہے جس کی وفات ہوئی ہے 356 میں. اپنی کتاب اغانی، اغنیۃ جمع اغانی مطلب ہے گانے، ناچ گانے جو ہوتے ہیں، اغنیۃ جمع اغانی، تقریباً 25 جلدوں میں کتاب ہے اغانی. تو اس میں انہوں نے عہد عباسی اور عہد امیہ کے اندر جو رقص و سرود کی محفلیں ہوتی تھی اس کا تذکرہ کیا ہے. تو اب یہ ابو الفرج اصفہانی ہے جو اپنی کتاب اغانی میں لکھتا ہے خوشگوار رواں اسلوب میں، جیسے خوبصورت، جیسے رواں اور شیریں پانی ہوتا ہے، ایسا رواں اسلوب ہے. وہذا ابو الحریری، اور یہ حریری ہے 516 میں جس کی وفات ہوئی ہے. صاحب المقامات، مقامات کتاب ہے جس میں بہت سے مضامین ہیں. تو مقامات کا مؤلف، مقامات کا مؤلف، اور اس کے علاوہ وہ امثالہ، اور اس کے علاوہ دوسرے افراد. حریری کے علاوہ ہیں ایک بدیع الزماں، بدیع الزماں حمزانی، وہی کہہ رہے ہیں وہ امثالہ، اور اس کے علاوہ دوسرے افراد. یہ حریری ہے جس کی وفات 516 میں ہوئی ہے، جو مقامات کا مؤلف ہے، اور وہ امثالہ اور اس کے علاوہ دوسرے افراد. ممن الفوا فی عہود الانحلال والانحطاط، جنہوں نے انحطاط اور تنزل کے زمانے میں تصنیفی کام کیے. انحطاط اور تنزل، فی عہود الانحلال والانحطاط، جنہوں نے انحطاط اور تنزل کے زمانے میں تصنیفی کام کیے. یہ حریری ہے جس کی وفات 516 میں ہوئی ہے، مقامات کا مؤلف ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے افراد جنہوں نے تصنیفی کام کیے، جنہوں نے تالیف کی، مضامین لکھے عہود الانحلال والانحطاط، انحطاط اور تنزل کے زمانے میں. یکتب اسالیبہم الادبیۃ الصناعیۃ المزخرفہ، جو لکھتے ہیں باسالیبہم، اپنے اسلوب میں، یکتبون اپنے اسلوب میں، الادبیہ ادبی ہے، الصناعیہ مصنوعی ہے، صناعیہ مصنوعی ہے، جو لکھتے ہیں اپنے اسلوب میں جو ادبی ہے اور مصنوعی ہے. المزخرفہ جو سنوارا گیا ہے، مزخرف یعنی فطری طور پر سنورا ہوا نہیں ہے بلکہ سنوارا گیا ہے، خوبصورت بنایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے. المزخرفہ جو لکھتے ہیں ادبی اور مصنوعی اسلوب میں، المزخرفہ جس کو خوبصورت بنایا گیا ہے. مزدانۃ
या मुज़दानतन बिल मुलहिल अदबियति वन नुकतिल मुमतिआति, जो अदबी नवादिरात, मुलहत मुलह अदबी नवादिरात, जो अदबी नवादिरात और तय्यन है, अदबी नवादिरात और दिलचस्प नुक्तों से मुज़य्यन है, अदबी नवादिरात और दिलचस्प नुक्तों से मुज़य्यन है, अदबी नवादिरात और दिलचस्प नुक्तों से मुज़य्यन है। अन-नुकतुल मुमतिआ, ऐसे नुक्ते की बात है जो बहुत दिलचस्प है, जो पुरलुत्फ है। यक्तुबून बिअसालिहिम, जो लिखते हैं अपने उस्लूब में अदबी और मसनूई, मुज़ख़्रफ़, जिसको संवारा गया है, मुज़दानतन, इस हाल में कि वो मुज़य्यन है, बिल मुलहिल अदबियत, अदबी नवादिरात के जरिए, मुलहतुल मुलह, अदबी नवादिरात के जरिए, वन नुकतिल मुमतिआ, और मुमतिआ दिलचस्प नुक्तों के जरिए, फी तग़लिबु फ़ीहा बहरजतुल लफ्ज़, इसमें लफ्ज़ की तराश खराश गालिब है, लफ्ज़ की तराश खराश बहरजा, इसमें लफ्ज़ की ज़ाहिरी खूबसूरती गालिब है, व रौअतुल ज़ाहिर, और ज़ाहिर की दिलकशी गालिब है, लफ्ज़ की ज़ाहिरी खूबसूरती गालिब है और ज़ाहिर की दिलकशी गालिब है, अला रज़ालतिल माना, माने की संजीदगी पर इन पर गलबा है। बिहैसु यतज़ाअलु वराअहा व यज़महिल्लु इज़महलालन, इस तौर पर कि माना उसमें गुम हो जाता है और मात पड़ जाता है। तज़ाअला बिल्कुल गुम हो जाना, इस तौर पर माने की संजीदगी, रज़ाना के माने संजीदगी, माने की संजीदगी पर, इस तौर पर कि माना बिल्कुल गुम हो जाता है, व यज़महिल्लु इज़महलालन, और बिल्कुल मात पड़ जाता है, मात पड़ जाना, फीका पड़ जाना, मात पड़ जाना, फीका पड़ जाना, इस तौर पर कि माना गुम हो जाता है और बिल्कुल फीका पड़ जाता है। वहादा वल मुअर्रिखुल, रज़ाना के माने संजीदगी के हैं, माने की संजीदगी पर, इस तौर पर कि माना उसके पीछे गुम हो जाता है और बिल्कुल फीका पड़ जाता है, बिल्कुल फीका पड़ जाता है। वहाज़ा वल मुअर्रिखुल कबीर, और ये बड़ा मुअर्रिख है अब्दुर्रहमान इब्न खल्दून नहीं है, खल्दून, जिसकी वफ़ात 808 में हुई है। यल्तज़िमु फ़ी मुक़द्दमती उसलूबन तारीख़िय्यन सहलन, जो अपने मुक़द्दमे में एहतमाम करता है आसान तारीख़ी उसलूब का, अपने मुक़द्दमे में आसान तारीख़ी उसलूब का एहतमाम करता है। युनासिब मौज़ूअहु तारीख़ी या अहसन मुनासबतिन, जो उसके तारीख़ी मौज़ू के भरपूर मुनासिब है, अच्छी तरह मुनासिब है। यल्तज़िमु, एहतमाम करता है, फ़ी मुक़द्दमतिही, अपने मुक़द्दमे में, उसलूबन तारीख़िय्यन सहलन, आसान तारीख़ी उसलूब का, युनासिब मौज़ूअहु तारीख़िया, जो उसलूब मुनासिब है उसके तारीख़ी मौज़ू के, अहसन मुनासबतिन, अच्छी तरह पूरी तरह मुनासिब है, अच्छी तरह मुनासिब है, पूरी तरह मुनासिब है। वकान क़द इख्तराहु मिन नफ्सिही, और उसने खुद उसको ईजाद किया था उस उसलूब को। वकान क़द इख्तराहु, और उसने उसको ईजाद किया था, मिन नफ्सिही, अपनी तरफ से, अला खिलाफी मा कान साइदन फी असरिही, उसके बरखिलाफ जो उसके ज़माने में राइज था, उसके बरखिलाफ, अला खिलाफ, अला बरखिलाफ, उसके बरखिलाफ जो उसके ज़माने में राइज था, साइदन, जो उसके ज़माने में राइज था, उसने उसके बरखिलाफ नया उसलूब ईजाद किया था। अब्दुर्रहमान इब्न खल्दून, इसने खुद अपनी ज़ात, अपनी तरफ से एक उसलूब ईजाद किया, उसके बरखिलाफ जो उसके ज़माने में राइज था। तो ये नस्र की मिसालें हुई कि नस्र में कौन कौन से उसलूब के माहिरीन हैं और कौन कौन से अफराद हैं। चलिए आगे। इसके याद करने का अंदाज ये है, ये बहुत अहम इबारत है, इससे पहले वाला पैराग्राफ जो था, और ये याद करने का अंदाज है कि कॉपी पर अलग अलग नाम लिख लीजिए और उनकी शनाख्त के जो अल्फाज हैं उनको नोट कर लीजिए, तो उस तरह याद हो जाएंगे कि इब्न खल्दून का क्या उसलूब है, हरीरी का क्या उसलूब है, इब्न अमीद का क्या उसलूब है, जाहिज का क्या उसलूब है, अब्दुल्लाह इब्न कफ़ा का क्या उसलूब है, अब्दुल हमीद बिन यहया कातिब का क्या उसलूब है। जब अलग कॉपी पर लिख लेंगे अलग लाइन में और फिर दिमाग में बैठाएंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। बहुत अहम पॉइंट है ये, तकरीबन 10 साल के मुताले का निचोड़ होता है। हम लोग एक एक लाइन में इन्होंने वाज़ेह कर दिया है, एक एक लाइन में साहिब किताब में वाज़ेह कर दिया। इसी तरह से नीचे आ रहा है कि अहद अब्बासी के शोरा का क्या उसलूब है, अहद इस्लामी के शोरा का क्या उसलूब है, अहद जाहिली के शोरा का क्या उसलूब है।
3 पॉइंट है नीचे, इन तीनों को बयान किया है कि अहद अब्बासी के शोरा का उसलूब यह है कि फिक्री चीज़ों का गलबा है और इल्मी बलागत का, और अहद जाहिली के शोरा में आमतौर पर पुरशकोह अल्फाज और सादा माना, पुरशकोह अल्फाज और सादा माना, और असर इस्लामी के कि आसान उसलूब और दिलकश ताबीर। ये इन्होंने 3 बातें इसमें बयान की हैं। सुनिए, अमसिलतुल नज़्म, नज़्म की मिसाल है। अम्मा नज़्मुल अरबी, जहाँ तक अरबी नज़्म का ताल्लुक है, फ़इन्नहु यख़ज़अु अशद्द मा यख़ज़अु लिल अनासिर अल विजदानियती, क्योंकि वो ताबे होती है। यख़ज़अ के माने होते हैं ताबे होना। फ़इन्नहु यख़ज़अु, क्योंकि वो ताबे होती है, अशद्द मा यख़ज़अु, बहुत ज्यादा, पूरे तौर पर। अशद्द मा यख़ज़अु का मतलब है पूरे तौर पर, क्योंकि वो ताबे होती है पूरे तौर पर लिल अनासिर विजदानियती, विजदानी अनासिर की, यानी शुऊरी अनासिर, शुऊर और एहसास के जो पहलू होते हैं उसी के ताबे नज़्म होती है। और मैंने बताया भी था कि शायरी नाम है शिद्दत एहसास का, जिसका एहसास जितना ज्यादा बड़ा होगा उसी कदर शायरी अच्छी वजूद में आएगी। तो फ़इन्नहु ये यख़ज़अु, क्योंकि ये नज़्म ताबे होती है, अशद्द मा यख़ज़अु, पूरे तौर पर लिल अनासिर अल विजदानियती, विजदानी अनासिर के, शुऊरी अनासिर के। व मिनहा ततवफ़्फ़रु फ़ीहा अल क़ुव्वत व यज़दादुल जमाल, और इन अनासिर की वजह से उसमें ताकत की फरावानी होती है, कुव्वत की फरावानी होती है, और जमाल में जमाल का इजाफा होता है। ततवफ़्फ़र मानते हैं फरावानी, तवफ़्फ़र मानते हैं ज्यादा होना, तवफ़्फ़रा। वमिनहा ततवफ़्फ़रु, और उसी से, इन्हीं अनासिर की वजह से कुव्वत की फरावानी होती है और जमाल में इजाफा होता है, खूबसूरती में इजाफा होता है। गैर अन्नहु अयज़न यख़ज़अु लिइख्तिलाफ़ि अनासिर उस्लूब, इसी के साथ साथ नज़्म ताबे है उस्लूब के अनासिर के इख्तिलाफ के, उस्लूब के अनासिर के इख्तिलाफ। यानी बाज़ शोरा का उस्लूब ऐसा है, इसी के साथ साथ कि अनासिर उस्लूब के इख्तिलाफ के भी ताबे है, वो उस्लूब के अनासिर के इख्तिलाफ के भी ताबे है। बाज़ शोरा जज्बे वाले हैं तो उनके यहाँ जज्बे का पहलू गालिब है, बाज़ शोरा फिक्र और तअक्कुल वाले हैं तो उन पर फिक्र और तअक्कुल का गलबा है, बाज़ शोरा ख्याल आराई वाले हैं तो उनके अशार पर उसका गलबा है। यही कहना चाहते हैं। अलावा अज़ी की वो ताबे होती है नज़्म लिख्तिलाफ़ अनासिर उस्लूब, उस्लूब के अनासिर के इख्तिलाफ, यानी उसके मुख्तलिफ होने के। वमिन्हु याती इलैहि तनव्वुहु व इख्तिलाफ़ु अग़राज़िही, और उसी से अशार का तनव्वु भी सामने आता है और मकासिद का ताअद्दुद भी, मकासिद का ताअद्दुद और उनका तनव्वु भी सामने आता है। तो मसलन तजिदु शेअर अल मुतनब्बी, मिसाल के तौर पर आप मुतनब्बी की शायरी पाएंगे, यग़लिबु अलैहि अल जुहद अल फ़िक्री वल बलागत अल इल्मिया, उसके ऊपर फिक्री कोशिश और इल्मी बलागत का गलबा है। मुतनब्बी की शायरी को आप पाएंगे यग़लिबु अलैहि अल जुहद अल फ़िक्री, फिक्री कोशिश और इल्मी बलागत का गलबा है, इल्मी बलागत का गलबा है। वह शेर अबी फिरास अल हमदानी, और अबू फिरास हमदानी की शायरी को पाएंगे, तग़लिबु अलैहि आतिफ़तुल फ़य्याज़ा व रवाअतुत ताबीर, आतिफ़तुल फ़य्याज़ा बहुत भरपूर जज्बा, फ़य्याज़ा ऐसा जज्बा जो भरपूर हो, अल आतिफ़तुल फ़य्याज़ा भरपूर जज्बा और ताबीर की दिलकशी, भरपूर जज्बा और ताबीर की दिलकशी का गलबा है उस पर। अबू फिरास हमदानी की शायरी पर पुरजोश, या कह सकते हैं पुरजोश जज्बे, पुरजोश जज्बे और ताबीर की दिलकशी का गलबा है, पुरजोश जज्बे और ताबीर की दिलकशी का गलबा है। वह अम्मा शेअरुल जाहिलिय्यीन मिन फ़ुहूल शुअरा, और माहिर शुअरा में जो जाहिली शुअरा है, मिन फ़ुहूल शुअरा, माहिर शुअरा में, बड़े शुअरा में जो जाहिली शुअरा हैं उनके अशार को आप पाएंगे। अम्मा शेअरुल जाहिलिय्यीन, जो जाहिली शुअरा के शेर हैं, मिन फ़ुहूल शुअरा, बड़े शुअरा में से। फहल की जमा फहूल 60 के होते हैं, लेकिन यहाँ बड़े के माने में लेते हैं, उसका तर्जुमा बड़े, जैसे कब्श के माने होते हैं मेढे के, लेकिन कब्श के माने सरदार के माने में लेते हैं। तो इसी तरह से बड़े शोरा में जो जाहिलियत के शोरा हैं उनके अशार को आप पाएंगे। जसलत ताबीर, ताबीर बहुत फसी है, ताबीर बहुत फसी है। मखबल अल्फाज,
الفاظ بہت پرشکو ہیں، بھاری بھرکم ہیں، الفاظ پرشکو ہیں، تعبیر بہت فصیح ہے، الفاظ بہت پرشکو ہیں، اور بسیط المعنی، الفاظ بھاری بھرکم ہیں، فخم فخامت، جس سے ظاہری وزن کا اندازہ ہوتا ہے، ظاہری وزن کا اندازہ ہوتا ہے، الفاظ پرشکو ہیں، بسیط المعنی، معنی بہت سادہ ہے، معانی بہت سادہ ہے، قوی الاسلوب، اسلوب بہت پختہ ہے، اسلوب بہت پختہ ہے، بہت طاقتور ہے، اسلوب پختہ ہے، طاقتور ہے۔ یہ زمان جاہلیت کے شعراء کے اسلوب کی بات ہوئی۔ تعبیر بہت فصیح ہے، الفاظ بڑے پرشکو ہیں، معنی سادہ ہیں، اور اسلوب بہت طاقتور ہے۔ واما شعر الاسلامیین، اسلام پسند شعراء، اسلامیین اسلام پسند شعراء کے اشعار، اسلام پسند شعراء کے جو اشعار ہیں، فإنه بوجه عام، تو وہ عام طور پر سہل الاسلوب، ان کا اسلوب بہت آسان ہے، سہل الاسلوب، تو سہل الاسلوب تو اسلوب بہت آسان ہے، رائع التعبیر، اور تعبیر بھی بہت دلکش ہے، جمیل العبارہ، اور عبارت بھی بہت خوبصورت ہے۔ یہ انہوں نے اس طرح سے سب کی الگ الگ خصوصیت بیان کی ہے۔ چلیے، تاثیر الخصائص والعناصر، خصوصیات اور عناصر کی اثر انگیزی، وذلك لأن الادیب المنتج، اور ایسا اس وجہ سے کہ ایک تخلیق کار ادیب، تخلیق کار منتج، ایک تخلیق کار ادیب، انما تغلب علیہ العاطفة حینا من الحماسة والفخر والحب والالم، ایسا اس وجہ سے، ذالکہ ایسا اس وجہ سے، لأن الادیب المنتج، اس لیے کہ تخلیق کار ادیب، تخلیق کرنے والا، تخلیق کار ادیب، انما تغلب علیہ العاطفة، کہ اس پر عاطفے کا غلبہ ہوتا ہے، حینا من الحماسة، حینا کبھی کبھی، عاطفے کا غلبہ ہوتا ہے، یعنی جوش کا، من الحماسة جوش کا، اب الفخر یا فخر کا، اب الحب یا محبت کا، اب الالم یا رنج و علم کا، رنج و علم کا، علم رنج و علم، درد کرب کا، اب الرضا خوشی کا، اب الغضب یا غصے کا، ان عناصر کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایسا اس وجہ سے کہ ایک تخلیق کار ادیب پر عاطفے کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی اینن کبھی کبھی، جیسے حماسہ ہے یعنی جوش، فخر، محبت، رنج و علم، خوشی اور غضب، وحینا یغلب علیہ التفکیر الجدی الرزین، اور کبھی کبھی سنجیدہ باوقار فکر اس پر غالب ہوتی ہے، سنجیدہ، جدی کے معنی ہوتے ہیں، اور سنجیدہ، سنجیدہ جدی، الرزین باوقار، سنجیدہ باوقار فکر اس پر غالب ہوتی ہے، اب التفکیر العمیق الجاف، یا گہری خشک فکر، تفکیر العمیق الجاف، بہت گہری خشک فکر اس پر غالب ہوتی ہے، وحینا یغلب علیہ الخیال المصور المبتکر الرائع، تفکیر العمیق الجاف، گہری خشک فکر، ایسی فکر جو گہری ہو اور خوش فکر ہو، اور گہری خشک فکر، وحینا یغلب علیہ الخیال المصور المبتکر الرائع، اور کبھی اس پر غالب ہوتا ہے ایسا خیال، مصور جو تصویر کشی کرنے والا ہے، مصور جو تصویر کشی کرنے والا ہے، المبتکر جو جدت والا ہے، مبتکر جدت والا، الرائع اور دلکش، جو جدت والا ہے اور دلکش ہے، جدت والا ہے اور دلکش ہے، اور کبھی کبھی اس پر غالب ہوتا ہے ایسا خیال جو تصویر کشی کرنے والا ہے، مبتکر جدت والا، نیا انداز لیے ہوئے ہے، جدت والا ہے اور دلکش ہے، وحینا یعتنی بتحسین العبارت واختیار الالفاظ الفخمہ، اور کبھی کبھی ادیب توجہ دیتا ہے عبارت کو خوبصورت بنانے پر اور پرشکوہ الفاظ کے اختیار کرنے پر، پرشکوہ الفاظ کے اختیار کرنے اور عبارت کو خوبصورت بنانے پر وہ توجہ دیتا ہے، عبارت کو خوبصورت بنانے اور پرشکوہ الفاظ کے اختیار کرنے پر توجہ دیتا ہے، وحینا یکثر استعمال الحروف فی مواضع الکلمات، اور کبھی کبھی وہ حروف کے استعمال، حروف کا زیادہ استعمال کرتا ہے کلمات کی جگہ پر، کلمات کی جگہ پر حروف کا زیادہ استعمال کرنا، مطلب یہ ہے کہ وہی حرف جر سے کام چلانا، کبھی کبھی حرف جر کے استعمال سے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے رغب فی ہے، رغب فی معنی توجہ دینا، اور رغب عنہ معنی بے توجہی برتنا، تو اسی طرح سے حروف جر کا استعمال کر کے معنی میں تبدیلی پیدا کرنا، رغب فیہ رغب عنہ، تو وحینا، اور کبھی کبھی یکثر استعمال الحروف، حروف کے استعمال یعنی حروف جر کے استعمال
کو زیادہ کرتا ہے، یعنی زیادہ حروف جر استعمال کرتا ہے فی مواضع الکلمات، کلمات کی جگہ میں، کلمات کی جگہ میں. وحینا یختار تعبیرا ساذجا بسیطا، اور کبھی کبھی سادہ اور آسان تعبیر اختیار کرتا ہے، سادہ اور ہلکی پھلکی تعبیر استعمال کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، چنتا ہے. وحینا یختار، اور کبھی چنتا ہے، اختیار کرتا ہے، تعبیرا ساذجا، سادہ اور ہلکا پھلکا، سادہ اور ہلکی پھلکی تعبیر. او یمیل الی جزالۃ المعنی وروعۃ البیان، اور کبھی کبھی مائل ہوتا ہے لفظ کی فصاحت کی طرف اور بیان کی دلکشی کی طرف، لفظ کی فصاحت اور بیان کی دلکشی کی طرف مائل ہوتا ہے. او یلتزم بالاتیان بالمترادفات، یا مترادفات کے لانے کا اہتمام کرتا ہے، مترادفات کے لانے کا اہتمام کرتا ہے. او یلتزم بالاتیان بالمترادفات، اور مترادفات کے لانے کا اہتمام کرتا ہے. او یبنی عبارتہ علی تخاطی مشروعہ او مقررات، یا وہ اپنی عبارت کی بنیاد رکھتا ہے، یبنی عبارتہ، اپنی عبارت کی بنیاد رکھتا ہے مسجع اوزان پر، تقاطیع مسجوعتین، مسجع اوزان یا مقررات پر، یا اپنی عبارت کی بنیاد رکھتا ہے مسجع اوزان پر اور مقررات پر. او یکتفی بجمل مرسلۃ سلیسۃ، مقرر بات ہے، مقرر عبارت ہے، بار بار لے آتا ہے. اپنی عبارت کی بنیاد رکھتا ہے مسجع اوزان پر، مسجع اوزان اور جملوں پر یا مقررات پر. او یکتفی بجمل مرسلۃ سلیسۃ، یا اکتفا کرتا ہے سلیس اور رواں جملوں پر. فلکل ادیب ذوق خاص، ہر ادیب کا خاص ذوق ہوتا ہے. وہ میول خاصۃ، اور خاص رجحانات ہوتے ہیں. میول کے معنی رجحانات، خاص رجحانات ہوتے ہیں. عادت خاصۃ، بلکہ اس کی خاص عادت ہوتی ہے. قلما سے خالی ہو، قلما یقدر علی التجرد منها، بہت کم وہ قادر ہوتا ہے علی التجرد منها، اس سے خالی ہونے پر، اس سے دور رہنے پر. تجرد میں دور رہنا، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سے دور رہے، اس سے خالی رہے، اس سے دور رہے. کما انه لا يستطيع تجنب تاثیر العوامل والمؤثرات التي تحيط به، اسی طرح سے وہ نہیں دور رہ سکتا ہے، لا يستطيع تجنب، نہیں وہ دور رہ سکتا ہے، تاثیر العوامل والمؤثرات، ان اسباب اور ان اثرات کے اثرات سے، کی اثر انگیزی سے، ان اسباب اور محرکات کی اثر انگیزی سے، ان اسباب اور ان محرکات کی اثر انگیزی سے. کما انه لا يستطيع، اسی کے ساتھ ساتھ وہ دور نہیں رہ سکتا ہے ان اسباب اور محرکات، عوامل اور مؤثرات، ان اسباب اور محرکات کے اثر اندیزی سے جو اس کو گھیرے رہتے ہیں، اسی طرح سے وہ دور نہیں رہ سکتا ہے ان اسباب اور محرکات، عوامل اور اسباب اور محرکات کے اثر اندیزی سے جو اس کو گھیرے رہتے ہیں، خواہ وہ اجتماعی ہو، اجتماعی مطلب معاشرتی ہو، خواہ وہ معاشرتی ہو اور اقتصادی ہو اور سیاسی ہو. اکتشاف و شخصیت الادیب، ادیب کی شخصیت کا انکشاف، ادیب کی شخصیت کا انکشاف. اکتشاف مانے انکشاف، ادیب کی شخصیت کا انکشاف. ويمكن بدراسة خصائص الاسلوب وعناصرها الادبیة ودراسة النص الفنی، اور ممکن ہے بدراست خصائص الاسلوب، اسلوب کی خصوصیات کے مطالعے سے، اور ممکن ہے اسلوب کی خصوصیات کے مطالعے سے اور اس کے ادبی عناصر کے مطالعے سے، ودراست النص الفنی، اور فنی نص کے مطالعے سے، اکتشاف شخصیت الادیب، ایضاً ادیب کی شخصیت کو منکشف کرنا، ادیب کی شخصیت کو جاننا. جب انسان عبارت پڑھے گا، عناصر کا مطالعہ کرے گا، خصوصیات سے واقف ہوگا، تو وہ ادیب کی شخصیت سے واقف ہو جائے گا. اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں. ویمکن، اور ممکن ہے، بدراست خصائص الاسلوب، اسلوب کے خصوصیات کے مطالعے سے، وعناصر الادبیہ، اور اس کے ادبی عناصر کے مطالعے سے، ودراست النص الفنی، اور فنی نصوص کے مطالعے سے، اکتشاف، استکشاف مانے ہوتے ہیں جاننا، انکشاف کرنا، شخصیت الادیب، ادیب کی شخصیت کا، ادیب کی شخصیت کو جاننا اس کی عبارتوں سے ممکن ہے. التي تتستر في انتاجه الادبی، جو اس کی ادبی عبارتوں میں چھپی ہوتی ہے. تتستر چھپی ہونا، پوشیدہ ہونا، جو چھپی ہوتی ہے اس کی ادبی عبارتوں میں، اس کی ادبی کاوشوں. لأن انتاجہ مرآۃ ادبیۃ صادقہ، کیونکہ اس کی تحریر ایک آئینہ ہے ادبی سچا، ایک سچا ادبی آئینہ ہے.
کیونکہ اس کی تحریر ایک براعت میں آئینہ، ایک آئینہ ہے، ادبی ہے اور سچا ہے، لملامح شخصیت الفنیہ اور انسانیت معاً، اس کی شخصیت کے فنی اور انسانی نقوش کے لیے، ملامح نقوش کے لیے، اس کی شخصیت کے فنی اور انسانی نقوش کے لیے اس کی تحریر آئینہ ہے۔ ملامح نقوش کے معنی میں، نقوش خط و خال، کیونکہ اس کی تحریر، اس کی کاوش ایک سچا ادبی آئینہ ہے اس کی شخصیت کے فنی اور انسانی نقوش کے لیے۔ اس طرح سے یہ پوری ایک تفصیل ہوئی جو اسلوب کے سے متعلق تھی اور اسلوب کے اختلاف سے متعلق، اس کے تعدد سے متعلق صاحب کتاب نے بیان کی ہے۔ انشاءاللہ پھر اس کے بعد آئندہ پڑھیں گے۔